रही है। अल्लाह के फजल करम से हमारा इनके साथ एक बड़ा पुराना खानदानी ताल्लुक और रिश्ता भी है, और हम सियासी तौर पे भी हम एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पिछला 2018 में भी हमने मिलकर आपस में कोशिश की थी, थर में भी और उमरकोट में भी हमारा आपस में एक बाहमी सियासी अंडरस्टैंडिंग थी, एक ताल्लुक था, और अल्लाह के फजल करम से मिलकर हमने मुकाबला किया था उन्हीं लोगों का जो आज हमारे मद्दे मुकाबिल हैं। मेरे लिहाज से अरबाब गुलाम रहीम साहब हर लिहाज से, शख्सियत के लिहाज से, तजर्बे के लिहाज से, शराफत के लिहाज से, दयानतदारी के लिहाज से एक बहुत ही मौसर, मौजू और बेहतरीन उम्मीदवार है। मैं दिल से इनका एहतराम भी करता हूँ, और आज ये आप सबको ज़हमत इसलिए दी है कि क्योंकि अब कागजात जमा हो गए, नॉमिनेशन पेपर दाखिल हो गए, जिन साहिबान ने सामने आना था वो भी सामने आ गए, तो ये हमारे जीडीए के, पीटीआई के, गौसिया जमात के मुश्तरका उम्मीदवार हैं। और मेरी ख्वाहिश है, मेरी दुआ भी इनके साथ है, मेरी कोशिश भी इनके साथ होगी। और आप सबको आज तकलीफ देने का मकसद ये था कि मैं खुद आपसे दरख्वास्त करूं, आप सबसे ये गुजारिश करूं कि पूरी भरपूर तरीके से आपने इनके लिए वर्क करना है, आपने इनकी कैंपेन का हिस्सा बनना है, और आपने इनका साथ देना है। जो इनके मद्दे मुकाबिल हैं, ठीक है, उनको एक हुकूमती पार्टी का उनको एक सहारा हो सकता है किसी हद तक, लेकिन उनकी शख्सियत, उनका तजर्बा वो नहीं है जो कि अरबाब साहब के नजदीक भी लगता हो। उनके वालिद का अपना वक्त था, उनने अपना वक्त गुजार दिया, अल्लाह उनको गनी के रहमत करे, वो आज मौजूद नहीं है, लेकिन इनमें और इनके वालिद में बहुत फर्क है। और ये लोग भी समझते हैं, जो उमरकोट की सियासत को जानते हैं, जो इनके रवैये को जानते हैं, वो भी इस चीज को समझते हैं। तो मेरी पूरी जो जमात के और मोहब्बत करने वाले जो अकीदतमंद हजरात तशरीफ फरमा है, उनसे यही गुजारिश होगी कि आप खुद, आप अपने अजीज व अकारिब, अपने दोस्त अहबाब जिनके साथ आपका ताल्लुक बनता है, जिनके साथ आपका उठना बैठना है, आप सब मिलके उनसे भी राब्ता करें, उनके घरों पे जाएं, उनके उताकों पे जाएं, कन्विंसिंग करें, कैंपेन करें, वर्क करें, ताकि हमें यहाँ से अल्लाह ताला इज्जत अता फरमाए और कामयाबी अता फरमाए। और इंशाअल्लाह कामयाबी आप लोगों ने मेहनत और कोशिश की तो ऐन मुमकिन है। अगर लाड़काना में जो कि पीपल्स पार्टी का घर समझा जाता है, वहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत के बावजूद वहाँ अब्बासी साहबान मुकाबला करते हैं और पूरी हुकूमती मशीनरी का मुकाबला करते हैं, और मुकाबले के बाद उन्हें कामयाबी मिलती है, तो मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह उमरकोट में भी आपको कामयाबी मिल सकती है। और पीपल्स पार्टी यहाँ अरसे दराज से इक़्तिदार में है, ये पहली मर्तबा नहीं है कि यहाँ से कामयाब हुए। ये 2000 यहाँ से 8 में पीपल्स पार्टी को सीट मिली, 2000 उसके बाद जितने इलेक्शन आए 13 में जीते यहाँ से, फिर 18 में फिर जीते। मैंने इनका मुकाबला आके 13 में भी किया, 18 में भी किया। नतीजा जो भी निकला, मेरा ज़मीर मुतमईन है कि अल्लाह के फजल करम से हमने हक और सच के लिए दयानतदारी, ईमानदारी
سیاست کو فروغ دینے کے لیے ان کا آ کے ان کا مقابلہ کیا. انہوں نے ہمارے لوگوں پر کافی ناانصافیاں بھی کی، ظلم بھی کیا، جھوٹے پرچے بھی کرائے، سب کچھ کیا، لیکن لوگ اپنے حوصلے میں رہے، اپنے پاؤں پر کھڑے رہے، لوگ ان کے سامنے جھکے نہیں، ان سے مروب نہیں ہوئے. عزت اللہ دیتا ہے، رازق اللہ ہے، فتح شکست اس کے ہاتھ میں ہے، زندگی موت اس کے ہاتھ میں ہے، عزت ذلت اس کے ہاتھ میں ہے. اس لیے ہم جن کا ایمان ہے کہ سب فیصلے اس قادر مطلق کے ہاتھ میں ہے، آپ اس پر ایمان رکھیے، اس پر بھروسہ کیجیے، اور پوری جماعت غوثیہ سے اور ان سے میری درخواست ہے کہ آپ جہاں جہاں آپ پہنچ سکتے ہیں آپ پہنچیں اور ارباب صاحب کے لیے اور ان کی کامیابی کے لیے کوشش کریں. میری عمر کوٹ آنے کی خواہش ہمیشہ رہتی ہے، لیکن کیونکہ اب وہ ضابطہ اخلاق ہے، ضابطہ اخلاق کی وجہ سے کچھ کرگنے ہیں، کچھ پابندیاں ہیں جس کا مجھے قانوناً احترام کرنا ہوگا. لیکن میں چاہ رہا تھا کہ اس کیمپین کے آغاز میں کوئی ابہام، کوئی غلط فہمی کسی دوست کو نہ رہے، کسی تعلق دار نہ رہے کہ ہمارے سوچ میں کوئی لچک ہے، ہماری سوچ میں کوئی ایسی چیز ہے. ہم بالکل کلیئر ہیں ہم کس کے ساتھ ہیں، ہم بالکل کلیئر ہیں ہم نے کس کا ساتھ دینا ہے، ہم بالکل کلیئر ہیں ہم کس کے مخالف ہیں. تو کلیئرٹی یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا ہم نے کل بھی مقابلہ کیا تھا، پیپلز پارٹی کا ہم آج بھی مقابلہ کر رہے ہیں، اور ارباب صاحب کے ساتھ ہمارا کل بھی تعلق تھا، ارباب صاحب کے ساتھ ہمارا آج بھی تعلق ہے. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عزت سے نوازے اور اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا فرمائے. انشاءاللہ میں ان سے مشاورت کر رہا ہوں، اس مشاورت کے بعد دیکھ لیں گے کہ اگر عمر کوٹ نہیں تو ساتھ ہی، کیونکہ یہاں تو کوئی جو پابندیاں ہیں، کوئی میرپور خاص میں یا کہیں کوئی ایسی نشست ہو جائے جس میں بالمشافہ آپ لوگوں سے روبرو ملاقات بھی ہو سکے اور ہمارا تبادلہ خیال بھی ہو سکے. تو یہ کیونکہ آپ کچھے ہیں، آپ اپنا پلان بنا لیں، آپ اپنی حکمت عملی بنا لیں، اپنا کیمپین کا پروگرام بیٹھے ہوئے ہیں مشاورت سے طے کر لیں کیسا ہے. مجھے پتہ چلا کیونکہ سب دوست یہاں کٹھے ہیں، ساری جماعت غوثیہ کے جو یہاں سپاہ سالار ہیں، جانثار ہیں، وہ موجود ہیں. تو میں نے کہا کہ میں اس بہانے آپ سے بات بھی کر لوں گا، آپ کو دعا بھی کر لوں گا، اور آپ سے درخواست بھی کر دوں گا کہ ارباب غلام رحیم صاحب کی کامیابی ایسے ہے جیسے میری ذاتی کامیابی ہو. میں دل سے ان سے پیار بھی کرتا ہوں اور ان کا احترام بھی کرتا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سچا آدمی ہے، زبان کا کھرا آدمی ہے، نیت کا صاف آدمی ہے، دامن کا صاف آدمی ہے، اور جس کا دوست ہے اس کا دوست ہے، جس کا دوست نہیں ہے اس کو کبھی اس نے غلط سہارا نہیں دیا، غلط اس کو کوئی فریب نہیں کیا، کچھ نہیں کیا. جب بھی اللہ نے ان کو موقع دیا، جب یہ چیف منسٹر بھی تھے تو انہوں نے اس علاقے کی ترقی کے لیے کوشش کی. پسماندہ علاقہ ہے عمر کوٹ کا اور تھر پارکر کا، ایک محروم علاقہ ہے، اور جب بھی اللہ نے ان کو یا ان کے خاندان کو عزت عطا کی تو انہوں نے دیانتداری سے لوگوں کو لوٹا نہیں، لوگوں کی جیبوں میں ہاتھ نہیں ڈالا اور لوگوں کی خدمت کی ہے. مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی دیتا ہے تو یہ آپ کی خدمت کریں گے، اور میں اور یہ مل کر انشاءاللہ آپ کے حقوق کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے. یہ چند گزارشات تھی جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا. آپ سب کا بے حد شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کی، آپ کے بچوں کی، آپ کے گھر بار کی، آپ کے رزق کاروبار کی حفاظت فرمائے، آپ کی چادر چار دیواری کی، در و دیوار کی خیر ہو، اور آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے، کسی کا زیر بار نہ کرے، اپنے خزانے سے عنایت فرمائے. شکریہ.
ارباب صاحب بات کریں گے جی تو ارباب صاحب جی آپ دعا کریں، اس کے بعد ارباب صاحب بات کریں گے. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب العالمین، یا غوث العالمین، بڑے عقیدت کے ساتھ، بڑے خلوص کے ساتھ ہم یہاں جمع ہیں، اور ہماری آپ سے التجا ہے کہ آپ ہمارا ہاتھ پکڑیں، ہماری مدد فرمائیں، اور جیسے ابابیلوں سے آپ نے ہاتھیوں کو شکست دلوائی تھی، ان سب کو ابابیلے بنا دیں، اور ایک ظالم اور ہاتھی اور اس کی ظلم سے اس علاقے کو نجات دلائیں، انہیں ایمان عطا فرمائیں، انہیں حوصلہ عطا فرمائیں، ان کے گھروں میں خیر ہو اور انہیں کسی کی محتاجی نہ ہو. پوری جماعت غوثیہ پر اور ہمارے دوست احباب جو اس محفل میں بیٹھے ہیں، یا رب العالمین ان کے گھروں کی، بچوں کی، رزق و کاروبار کی خیر ہو. اپنے حفظ و امان میں رہیں، اپنی نظر میں رکھ، اپنا کرم فرما. تیری نظر کے محتاج ہیں، تیرے کرم کے محتاج ہے، اور تو غفور ہے، تو کریم ہے، تو رحیم ہے. اپنا کرم فرما، اپنی رحمت فرما دے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی رحمت وکاشف الامت و شفیع الامت وآلہ و اصحابہ و ازواجہ اجمعین.